جاتی ہے تو تمام لوگ حی علی الصلاۃ تک کھڑے ہوتے ہیں اور اس سے پہلے جو ہیں وہ بیٹھے رہتے ہیں، تو ایسا کرنا شریعت کی روشنی میں درست ہے یا نہیں؟ دیکھیے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے، یعنی فرض کے درجے میں، واجب کے درجے میں نہیں ہے. اگر ہے بھی تو وہ مستحب یا سنت کے درجے میں ہے. لیکن اگر کہیں اس کی ایسی پابندی کی جاتی ہے کہ جسے معلوم ہوتا ہے کہ وہ فرض کے درجے میں ہے، تو پھر وہ تو بدعت ہی ہو جائے گا اور اس سے زیادہ کچھ نہیں رہے گا. لہذا اس کو فتنہ نہیں بنانا چاہیے. اور جب امام صاحب، اب بظاہر آپ دیکھیے کہ امام صاحب تو کھڑے ہیں اور ہم بیٹھے رہیں، یا امام صاحب بھی بیٹھے رہیں اور ایک آدمی کھڑا ہو کر کے تکبیر پڑھتا رہے، ایسا بھی دیکھا گیا. مجھے تو یہ کہیں اس کی مثال نہیں ملتی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تھے اور مکبر تکبیر کہتا تھا اور اس کے بعد سب لوگ کہ سب بیٹھے رہتے ہوں. ہم نے تو ایسی کوئی روایت ایسی دیکھی نہیں کہ سب لوگ بیٹھے رہتے ہوں اور اس کے بعد جب حی علی الصلاۃ کہا جائے تب لوگ کھڑے ہوتے ہوں. لہذا ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جب تکبیر شروع ہو تو سب لوگ کھڑے ہو جائیں اور اس کے بعد نماز پڑھیں. بہت بہت شکریہ حافظ صاحب آپ کا. ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت اب ختم ہوتا ہے. اگر آپ بھی ہمارے پروگرام میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں خط لکھیے یا ای میل کیجیے، لیکن جہاں سے آپ خط لکھیں یا ای میل کریں اس جگہ کا نام آپ ہمیں ضرور لکھ کر بھیجیے، کیونکہ کوئی خط اتنا ضروری ہوتا ہے کہ اس کا جواب دینا بہت ہی زیادہ ضروری ہوتا ہے. تو اس کے لیے آپ اس بات کا خیال رکھیں کہ جگہ کا نام آپ ضرور لکھ کر بھیجیں. تو ہمارا پتہ آپ نوٹ فرما لیں. دینی سوال جواب، ای ٹی وی اردو، راموجی فلم سٹی، حیدرآباد 501-512. ای میل سوال جواب 123@yahoo.co.in. اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے، کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ. چٹپٹے اور لذیذ پکوانوں کا ذائقہ، اکثر رسوئی، پیر کا جمعہ دوپہر 1:30 بجے صرف ای ٹی وی اردو پر. گر فردوس بروئے زمیں است، ہمی استو ہمی استو ہمی است. جموں کشمیر کے ہر واقعے اور ہر پہلو پر ای ٹی وی کی نظر. دیکھیے ای ٹی وی اردو کشمیر روزانہ شام 7 بجے اور صبح 7:30 بجے صرف ای ٹی وی اردو پر. نئے احساسوں سے جڑے نئے رشتے بکھیریں گے رنگ. زندگی لائیو سیزن 5 اتوار دوپہر 12 بجے اور سنیچر دوپہر 12:30 بجے. Islamic Research Foundation, an international resource center for understanding and clarification on Islam and comparative religion. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. عزیز دوستو، مجھے سب سے پہلے اپنے ان دوستوں کو مبارکباد دینی ہے جو دین حق کی دعوت کے لیے دنیا کے مختلف حصوں میں کام کر رہے ہیں. یہ دین حق جو آپ کے پاس ہے آپ کی ذاتی جاگیر نہیں، بلکہ یہ پوری انسانی مخلوق کے لیے ہدایت اور نجات کا راستہ ہے. اگر کسی قوم نے، کسی گروہ نے اس کو اپنی ذاتی چیز بنا لیا ہے تو غلط ہے. اللہ رب العالمین ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں،
اور قرآن کریم ھدی للعالمین ہے، ساری کائنات کا رب پالنہار، جس نے ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر حضور کو بھیجا، اور جن کے ہاتھ میں وہ کتاب ہدایت تھی جو ساری کائنات کو رستہ دکھاتی تھی۔ اس لیے اگر یہ امانت آج ہمارے پاس ہے تو ہمارا فرض ہے کہ ہم ان لوگوں تک پہنچائیں جن کے لیے یہ امانت آئی تھی۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، اللہ حکم کرتا ہے کہ امانت والوں کو ادا کر دو۔ اس لیے قرآن کی دعوت اور دین کی دعوت اور حق و سچائی کی دعوت سارے انسانوں تک پہنچانا بڑی فضیلت کا کام ہے، اور جو لوگ بھی اس کام میں لگے ہوں، چاہے وہ کوئی معمولی سے معمولی کام کیوں نہ کریں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ سب اس اجر کے مستحق ہیں جو اللہ تعالی نے داعیوں کے لیے خاص فرمایا ہے۔ دعوت کا چند بنیادی اصول ہے جس کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دعوت قرآن کی روشنی میں ہونی چاہیے، اور قرآن کریم کا نہج اور اس کا اسلوب اختیار کرنا چاہیے۔ قرآن کا اپنا ایک خاص اسلوب ہے، اپنا ایک خاص نہج ہے۔ قرآن نے دعوت کے لیے بھی کئی بنیادی اصول بتائے ہیں۔ خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں فرمایا گیا، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ روشن کرنے والے چراغ ہیں حضور، جس میں خود روشنی نہیں، وہ دوسروں کو روشنی دے نہیں سکتا۔ بس جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عقیدے، اپنے عمل، اپنے علم کے اعتبار سے خود روشن تھے، اس لیے دوسروں کو روشنی دے رہے تھے۔ پر جو بھی دعوت کا کام لے کر بڑھے، ضروری ہے کہ وہ یہ غور کرے کہ خود اس کے دل کا یقین کتنا مستحکم، اس کا علم کتنا پختہ، اس کے اعمال کتنے صالح ہیں۔ انشاءاللہ ان چیزوں کا اثر ضرور پڑے گا۔ جیسے سورج کی روشنی سے چاند منور ہوتا ہے، اسی طرح مومن حق کے قلب کی روشنی سے مخلوق خداوندی منور ہوگی۔ دوسرا بنیادی مسئلہ ہے اپروچ کا، کہ دعوت کا اپروچ کیا ہونا چاہیے۔ قرآن نے اس کو کہا جادلہم باللتی ہی احسن، دعوت میں وہ طریقہ اختیار کریں جس میں حسن ہو۔ دعوت کا اسلوب، دعوت کی ٹیکنیک، دعوت کا اپروچ، قرآن کی خاص بات یہ ہے کہ وہ سارے معاملات میں حسن چاہتا ہے۔ کہتا ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، کہتا ہے فامساک بمعروف او تسریح باحسان، یعنی یہاں تک کہ زوجین کے درمیان جدائی میں بھی اسلام یہ چاہتا ہے، قرآن چاہتا ہے کہ حسن ہونا چاہیے۔ تو یہ دعوت جب آپ کسی کو دیں، جب دین کے حق کے معاملے میں کوئی مباحثہ کسی سے ہو، تو ضروری ہے کہ اس میں حسن ہونا چاہیے، اور حسن کی کسی تعریف کی ضرورت نہیں، ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ کیا حسن ہے۔ ایک چھوٹی سی بات سنو، اگر ہم سڑک سے گزر رہے ہوں، پیاس لگ رہی ہو، سامنے کنواں ہو، اس کنویں کے کنارے مڈیر پر کھڑی ایک عورت پانی نکال رہی ہے، میں پیاس سے پریشان اس کے پاس جاتا ہوں اور کہتا ہوں کہ مجھے پانی پلا۔ اب ایک ہی بات کہنی ہے، مجھے پانی پلا، لیکن خطاب کا دو طریقہ ہے۔ ایک شخص کہتا ہے ماں پانی پلا، ایک شخص کہتا ہے باپ کی بیوی پانی پلا۔ باپ کی بیوی بھی ماں ہوتی ہے اور ماں ہی ہے، لیکن تعبیر کا اتنا بڑا فرق ہے کہ اگر اس نے کہا ماں پانی پلا تو وہ نہ صرف پانی پلائے گی بلکہ اس کو انتہائی محبت کی نظر سے دیکھے گی۔ لیکن اگر کہا باپ کی بیوی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اس کو توہین سمجھے گی، برا مانے گی۔ بات ایک دو ڈھنگ سے کہی جا سکتی ہے، ایک میں حسن ہوگا، ایک میں عیب ہوگا۔ داعی کا فرض ہے کہ بات ہمیشہ ایسی کرے جس میں حسن ہو،
جس میں عیب نہ ہو. دوسری چیز یہ ہے کہ کبھی بھی داعی کا اپروچ ایسا نہیں ہونا چاہیے جس سے مخاطب میں ضد پیدا ہو یا جس سے وہ اپنی بے عزتی، ہتک اور توہین کا اس کو احساس ہو. یہ نہیں ہونا چاہیے. آپ اس کو اپنے برابر کا رتبہ دے کر اس کے اندر جو غلط فہمیاں ہیں اس کو دور کیجیے، لیکن کبھی بھی اس کی توہین و تحقیر نہیں ہونی چاہیے، ورنہ آپ کی دعوت غیر مؤثر ہو جائے گی. میں نے محسوس کیا ہے کہ بہت جگہ دعوت کا کام کرنے والا یہ سمجھتا ہے کہ جیسے وہ اسٹیج پر اور منچ پر بیٹھا ہوا ہو اور سارے مخاطب نیچے زمین پر بیٹھے ہوئے ہوں. یہ جو اپروچ ہے جو ایک منچ پر بیٹھنے والے کا اپنے نیچے بیٹھے ہوئے مخاطبین سے ہوتا ہے، یہ کچھ اور ہے. اور درد مند کا طرز کلام کچھ اور ہوتا ہے. وہ بیچ میں بیٹھ کر، لوگوں کے بیچ ان کے برابر بیٹھ کر، ان کے دکھ درد میں شریک ہو کر جب ان کے رگ ایمانی کو چھیڑتا ہے اس کی تاثیر کچھ اور ہوتا ہے. بس خلاصہ یہ کہ داعی کو لوگوں کے بیچ بیٹھ کر ان کے درد کے صحیح احساس کے ساتھ ان کے معالجے کی، ان کے ساتھ برتاؤ کی اور ان کی اصلاح کی کوشش کرنا چاہیے، نہ یہ کہ وہ اسٹیج اور منچ پہ بیٹھ کر نیچے بیٹھنے والے مخاطبوں کو وہ خطاب کر رہا ہے، جس میں ایک طرح کا علو، ایک طرح کا کبر، ایک طرح کی اپنی بڑائی کا احساس ابھرتا ہے اور دوسروں کے چھوٹے ہونے کا. جن لوگوں نے قرآن کے اپروچ کا مطالعہ کیا ہے وہ اس کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز کا مطالعہ کیا ہے، وہ اس بات کو محسوس کر سکتے ہیں بہت آرام سے. ایک چیز جو بڑی خطرے کی ہے، جس کی طرف میں توجہ دلانا ضروری سمجھتا ہوں کہ صحیح ہے تمام مذاہب کا مطالعہ کیا جائے اور جو سچائی مشترک ہے وہ ضرور نکالی جائے، لیکن یہ بات بالکل واضح ہے کہ خاتم الانبیاء حضور اقدس جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لے کر آئے ہیں وہ آخری، اللہ کا آخری پیغام ہے جو تمام سچائیوں پر مشتمل ہے اور جو ہر ملاوٹ سے پاک ہے. ایسا کچھ محسوس نہیں ہونا چاہیے کہ صاحب گویا آپ حق کو وحدت ادیان کی طرف لے جا رہے ہوں. بے شک سارے دین بنیادی طور پر اللہ کے بھیجے ہوئے بنیادی پیغام پہ حامل ہیں. بعد کو امتوں نے جو اس میں ملاوٹیں کی ہیں، آپ آئے ہیں ان ملاوٹوں کو چھانٹ کر ایک نکھرا ہوا سچ اس سنسار کو، کائنات کو دینے کے لیے. لہذا یہ کائنات اس سچائی کا انتظار کر رہی ہے جو نکھری ہوئی صاف ستھری حقیقت و سچائی ہے. ایک اور بہت اہم بات میں کہنا چاہتا ہوں جو آج کا ایک بہت بڑا فتنہ ہے. وہ فتنہ یہ ہے کہ ایک شخص اگر ایک فیلڈ میں متخصص ہے، اسپیشلسٹ ہے، ماہر ہے، تو اب وہ ہر میدان میں اور ہر فیلڈ میں رائے دینا اپنا فرض، اپنا حق سمجھتا ہے. ایسے بھی آج کی دنیا کا حال یہ ہے کہ جس ڈاکٹر کے میں زیر علاج ہوں، مان لیجئے، اگر خود میرے مرض میں کوئی دوسری بیماری ہے تو اس کے لیے دوسرے ایکسپرٹ کو ریفر کرتا ہے، خود اس معاملے کو ہاتھ میں نہیں لیتا. اگر کوئی سرجری کا کیس ہے تو سرجن کو بھیجتا ہے، اگر کوئی چیسٹ اسپیشلسٹ کی ضرورت ہے تو وہاں بھیجتا ہے، اگر بون کا مسئلہ ہے تو پھر وہ جناب بون اسپیشلسٹ کے پاس بھیجتا ہے. تو ہر میدان کا ایک ماہر ہے، کیس ریفر کیا جائے گا جس میدان کا ہوگا. لیکن آج ایک شخص بیک وقت مفسر بھی ہے، محدث بھی ہے، فقیہ بھی ہے، مفتی بھی ہے، قاضی بھی ہے. یہ بہت بڑا نقصان ہے. تو بڑے سے بڑا آدمی اگر قرآن پر اللہ نے اس کو نظر دی ہے، قرآن پر اپنے کو رکھے، لیکن اگر لوگ فقہی مسائل، جزئی مسائل پوچھیں تو صاف کہے کہ یہ فقہا کے پاس جاؤ، یہ اہل افتاء کے پاس جاؤ. کبھی بھی کسی قیمت پر بھی ہر میدان میں دخیل بننا کمال نہیں، نقص ہے میرے نزدیک. کمال یہ ہے کہ آپ
ہر معاملے کو اس کے اہل کی طرف ریفر کیجئے. اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو پھر لوگوں کے لیے گمراہی کا باعث ہوگا. آج میں دیکھ رہا ہوں کئی لوگ ہیں جو تفسیر کی بات کرتے ہیں اور عوام نے کوئی مسئلہ پوچھ لیا، اب ان کی مصیبت یہ ہے کہ کہیں کہ میں نہیں جانتا تو سمجھتے ہیں کہ مجھے جاہل سمجھا جائے گا. اس لیے جاننا، جانے نہ جانے مگر بتاتے ضرور ہیں. یہ چیز بڑی خطرناک ہے. من العلم ان تقول لما لا تعلم لا اعلم. جس چیز کو تم نہیں جانتے ہو کہو کہ میں نہیں جانتا ہوں. داعی کی یہ بڑی آزمائش ہے. گاؤں گاؤں جاتے ہیں، دیہات دیہات جانتے ہیں، لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں، کہیے کہ ٹھیک ہے آپ کا مسئلہ میں نے نوٹ کیا، میں علماء سے پوچھ کے جواب دوں گا، یا یہ کہ صاحب آپ فلاں عالم سے پوچھ لیجئے، فلاں مفتی سے پوچھ لیجئے. کوئی ضروری نہیں کوئی شخص دعوت پر بہت اچھی تقریر کرتا ہو تو وہ احکام شریعت و مسائل ہی بتانا شروع کر دے. نہیں، بس ہر داعی کو اس بات کی احتیاط کرنا ضروری ہے. تو میں نے چند باتیں کہیں. ایک تو داعی کو لوگوں کے بدو کے برابر اپنے کو سمجھنا چاہیے، اونچے منچ سے بولنے کی عادت چھوڑنی چاہیے. دوسرے یہ کہ صاحب جو درد ہے مدعو کا، جو اصل بیماری ہے جس کو وہ نہیں جانتا، آپ اپنے دل میں محسوس کر کے اس کے معالجے کی صورت نکالیے. تیسرے یہ کہ جس فن کے اور جس میدان کے آپ ماہر ہیں اسی میدان تک اپنے کو محدود رکھیے. اس سے اگر آگے تجاوز کریں گے آپ تو آپ اپنے کو بھی نقصان پہنچائیں گے، خلق اللہ کو بھی. ضروری ہے کہ آپ ہر مسئلے کو اس مسئلے کے ایکسپرٹ کی طرف ریفر کریں تاکہ صحیح حق اور مسئلہ لوگوں کے سامنے آ سکے. یہ چند ضروری ہدایتیں دعوت کے بارے میں ہیں جو اس تھوڑے سے وقت میں نے اپنی بیماری کے باوجود اپنے عزیز ڈاکٹر ذاکر نائک کے کہنے پر میں نے چند الفاظ کہہ دیے ہیں. اللہ تعالیٰ اس سے فائدہ پہنچائے مجھے بھی اور ساری مخلوق کو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یہ تھے قاضی مجاہد الاسلام قاسی صاحب، جو امارات کے شرعیہ بہار اور اڑیسہ کے چیف قاضی ہیں. آپ مسلم پرسنل لا بورڈ کے اجلاس کی شرکت کے سلسلے میں بمبئی تشریف لائے ہوئے ہیں. ہم نے اس موقع کو غنیمت جانا اور اللہ رب العزت کا فضل و کرم ہے کہ آپ نے ہماری دعوت کو قبول کیا اور اپنی سخت علالت کے باوجود آپ یہاں تشریف لائے. آپ ان سے ایک مختصر مگر مدلل اور جامع تقریر داعیانہ طریقوں کو بتانے کے تعلق سے سن رہے تھے. میں مولانا صاحب کا مشکور ہوں اور IRF کے اسٹوڈیوز میں مولانا میں آپ کا استقبال کرتا ہوں. اس سے پیشتر کہ میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں، ایک سوال جو لوگوں کی معلومات کے لیے آپ سے کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ آپ اپنی نجی زندگی کے بارے میں مختصر سا کچھ بتائیں. نجی زندگی کیا چیز ہے؟ اب ابتدائی تعلیم آپ نے کہاں حاصل کی اور کس طرح اصل حیات ملی اجتماعی ہے انسان کی، اور اسی کی قیمت ہے اللہ کے ہاں جو لمحہ قبول ہو جائے. پیدائش میری 1936 میں اکتوبر میں ہوئی اور میں نے ابتدائی تعلیم اپنے والد سے اور پھر اپنی بستی میں جو ہمارے استاد تھے مولانا اسحاق خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان سے حاصل کی. پھر میں مدرسہ محمد العلوم دملہ میں نے پڑھا، مدرسہ امدادیہ دربھنگہ میں پڑھا، پھر دارالعلوم مئو میں، اور اس کے بعد آخر میں دارالعلوم دیوبند میں 4 برس رہا. اس کے بعد میں پڑھاتا رہا جامعہ رحمانی میں. 1961 سے میں قاضی کی حیثیت سے کام کر رہا ہوں. مولانا صاحب، یہ بڑی حوصلہ افزا بات تھی جو خاص طور سے بمبئی کے مسلمانوں نے یہاں دیکھا کہ مسلم پرسنل لا بورڈ کے اجلاس میں مختلف فکر اور خیال کے علماء کرام ایک جگہ جمع ہوئے. یہ امت کے لیے ایک مثبت چیز ہے. اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے کیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے کاموں کو زیادہ تیز کرنے کے لیے کچھ ایسے اقدامات نہیں کیے جا سکتے؟ مثلا نوجوانوں کو اس میں انوالو کیا جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ کام کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پھیلانے کی کوشش کی جائے. مناسب مشورہ ہے اور یہ بات کافی زوروں کے ساتھ سامنے بھی آئی ہے اور حقیقت بھی یہ ہے جیسا میں نے پرسوں اپنے خطبے میں کہا تھا اور اپنی تقریر میں کہ کسی بھی اچھے کام کی بقا کے لیے تسلسل ضروری ہے، کنٹینیوٹی ضروری ہے.
اور اس کے لیے ضروری ہے کہ پرانی نسل کی جگہ نئی نسل تیار اور تربیت پا کر آتی چلی جائے. اس لیے آپ کا نقطہ نظر درست ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ پرسنل لا بورڈ کے ذمہ دار بھی اس طرف متوجہ ہیں، اور آل انڈیا ملی کونسل اور دوسرے جو ادارے ہمارے پاس ہیں، خاص کر اسلامک فقہ اکیڈمی، وہاں ہم لوگوں نے یہی کیا ہے کہ قدیم علماء اور بزرگوں کے ساتھ ساتھ جدید فضلاء کی بھی تربیت کر رہے ہیں اور ان کو آگے بڑھا رہے ہیں. یہ جو مسلم پرسنل لا بورڈ کے تمام جو کارگزاریاں ہیں، بدقسمتی سے یہ محدود ہو کر شہروں تک رہ گئی. مسلم پرسنل لا کیا ہے، اس کی کیا اہمیت ہے، یہ ایک عام مسلمان، چاہے وہ شہر کا رہنے والا ہو چاہے دیہات کا رہنے والا ہو، وہ کچھ سمجھ نہیں پاتا. تو برائے کرم عوام کی خاطر یہ بتائیں کہ مسلم پرسنل لا کیا ہے. مسلم پرسنل لا اصل میں مسئلہ یوں ہے کہ شریعت ایک جامع نظام حیات ہے، اور زندگی کے جتنے شعبے ہیں سب کے متعلق قوانین کا مجموعہ شریعت ہے. ہماری بدقسمتی سے جب اقتدار مسلمانوں کے ہاتھ میں نہیں رہا تو حدود، تعزیرات اور معاملات اور شہادات اور دوسرے ابواب فقہ اور دوسرے قانونی شعبوں سے متعلق قوانین شریعت آنے والی سرکاروں نے منسوخ کر دیا. لیکن قوانین کا ایک حصہ وہ ہے جس کا تعلق دو یا دو سے زیادہ مسلمانوں سے ہے، یعنی غیر مسلم اس میں شریک نہیں، جیسے نکاح ہے، طلاق ہے، خلا ہے، زہار ہے، مبارات ہے، فسخ نکاح ہے، وصیت ہے، وقف ہے، وراثت ہے. یہ وہ ابواب ہیں قانون کے، یہ وہ چیپٹرز ہیں کسی بھی قانون کے کہ جن کا تعلق ایک مذہب کے ماننے والے دو افراد یا دو سے زیادہ افراد سے ہوتا ہے. ایسی ہی قوانین کو پرسنل لا کہتے ہیں یا عائلی قانون کہتے ہیں. اب اگر اس میں شریعت محمدی جاری ہوگی تو مسلم پرسنل لا ہوگا. 1937 کے شریعت اپلیکیشن ایکٹ کا مطلب یہی ہے کہ اگر دونوں فریق مسلمان ہو کسی خصومت میں، مقدمے میں، ان ابواب میں جن کا ذکر میں نے ابھی کیا آپ سے، تو ایسی صورت میں نہ کوئی عرف، نہ کوئی کسٹم، نہ کوئی ٹریڈیشن، نہ کوئی روایت، نہ کوئی دوسرا قانون جاری ہوگا، بلکہ یہ سب کے سب شریعت محمدی سے ہی گورن ہوں گے. یہ مطلب 1937 کے شریعت اپلیکیشن ایکٹ کا ہے. اب خلاصہ یہ ٹھہرا کہ نکاح، طلاق، خلا، زہار، مبارات، فسخ نکاح، ولایت، حضانت، وقف، وصیت، وراثت، ان امور میں ہندوستانی مسلمان اپنی شریعت کے تحت چلتا رہے گا جو کچھ شریعت محمدی میں قانون ہے. ہمارا کہنا یہی ہے کہ صاحب یہ ہماری شریعت کا وہ بنیادی حصہ ہے اور ہماری اسلامی زندگی کا وہ بنیادی حصہ ہے جس کا برقرار رہنا ضروری ہے، ورنہ اللہ کی قائم کی ہوئی وہ سرحدیں قائم نہیں رہیں گی. بس اگر کوئی حکومت ہمیں مجبور کرے کہ ہم اللہ کی بھیجی ہوئی اس شریعت کو منسوخ قرار دے کر پارلیمنٹ کے کسی بنائے ہوئے جنرل لا کے ماتحت آ جائیں، اس کا مطلب ہوگا کہ وہ حکومت ہمیں شریعت محمدی پر چلنے سے روکنا چاہتی ہے. ایسی صورت کو ظاہر ہے کہ ہم سب گوارا نہیں کر سکتے. یہ مطلب ہے مسلم پرسنل لا کا. میں ایک سوال بہت اہم ہے امت مسلمہ کے تعلق سے کہ ہماری جو باتیں ہیں ان کو مؤثر انداز سے پیش کرنے کے لیے، اور میڈیا جو ہمارے خلاف جو باتیں کرتا ہے اور جس قسم کی باتیں غلط فہمی کے لوگ شکار ہوتے ہیں اس کی وجہ سے، کیا اس کو نفی کرنے کے لیے مسلم پرسنل لا بورڈ کی طرف سے کوئی ایسے انگریزی اخبار کا اجرا کرنا آپ ضروری سمجھتے ہیں کہ جو ان باتوں کو لے کر صحیح موقف مسلمانوں کی طرف سے بیان کرے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میڈیا پر پورا دھیان دینے کی ضرورت ہے. صرف مسلم پرسنل لا بورڈ کا مسئلہ نہیں ہے، پوری ملت اسلامیہ کا مسئلہ ہے. اس کے پاس اپنا آرگن ہونا چاہیے، اپنے دوسرے الیکٹرانک میڈیا
کے ذرائع اس کے پاس ہونے چاہیے. تمام ہی قسم کے میڈیا کے استعمال کی آج شدید ضرورت ہے. یہ سب سے بڑا ہتھیار ہے آج جس کے ذریعے سے نقصان پہنچایا جا سکتا ہے, جس کے ذریعے نقصان سے بچا جا سکتا ہے. اس لیے میں اس کو وقت کی ایک بہت بڑی ضرورت سمجھتا ہوں اور پوری ملت کو اس کام کو کرنا چاہیے. ویسے اس راہ کی دشواریوں کو بھی نظر رکھنا چاہیے اور محض جذباتی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے. مگر چونکہ آج ہمارے پاس مسلم پرسنل لا بورڈ کو لوگ ایک سپریم باڈی سمجھ رہے ہیں مسلمانوں کی, تو یہ جبکہ ہمارے پاس وسائل نہ کم ہوتے ہوئے بھی یا وسائل کی جو محدود ہیں ہمارے پاس, اس کے باوجود ایک انتظامیہ ہمارے پاس ہے جس کے سہارے ہم ایک اچھا آرگن پیش کر سکتے ہیں. وہ صحیح ہے, لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہر کام کو اس کے ایکسپرٹیز کے حوالے کرنا چاہیے. یہ بہت بڑا نقصان ہو جائے گا. ہو چکا ہے کئی بار اخبارات نکالنے کی مہم یہاں چلی ہے, مگر نیشنل لیول کا کوئی اخبار نکالنا کچھ آج کے زمانے میں آسان نہیں ہے جب تک کہ اس کے مختلف ایڈیشنز آپ ملک بھر میں نہ نکالیں. پھر یہ کہ اگر آپ نے سیدھے سیدھے کلمہ لا الہ الا اللہ لکھا اخبار میں تو وہ اخبار پھر آپ ہی پڑھیں گے, وہ کوئی دوسرا نہیں پڑھے گا. اس لیے آج کی جو ماڈرن صحافت ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے آپ اپنی بات کیسے اس میں انفیوز کر سکتے ہیں, انجیکٹ کر سکتے ہیں, یہ طریقہ کار ہونا چاہیے. یہ گفتگو کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہوئے میں چونکہ وقت کم ہے آپ سے ایک سوال آپ کے ادارے کے تعلق سے کروں گا کہ آپ اس ادارے پر فائز ہیں الحمدللہ چیف قاضی کی حیثیت سے. اس کے انتظامی ڈھانچے کو بتائیے اور یہ بتائیں آپ کہ آپ کے پاس جو معاملات آتے ہیں وہ کس قسم کے ہوتے ہیں, کیا اوسط ہوتی ہے اس کی, کتنا لوگ اس کو مانتے ہیں, اور جو لوگ نہیں مانتے ان کے لیے آپ کی طرف سے کیا کیا جاتا ہے. بات ایسی ہے کہ یہ 1921 میں ہمارا شریعہ کا قیام میں آیا, 19 شوال 1339 ہجری کو. مقصد اس کا تھا کہ جب مسلمانوں کے ہاتھ میں سیاسی اقدار نہیں ہو تو ابھی ان پر فرض ہے کہ وہ اپنا امیر منتخب کریں اور اس امیر کے حکم کے ماننے کو اپنا اسلامی اور دینی اور ایمانی فریضہ سمجھیں. اسی اصول کے تحت مسئلہ نصب امیر کے تحت امیر کا تقرر عمل میں آیا اور امیر نے قضات مقرر کیے. یہ 1921 سے آج تک چل رہا ہے. اس کے مختلف شعبے ہیں, دارالقضا ہے, دارالافتاء ہے, بیت المال ہے جس کے ذریعے بہت مدد کی جاتی ہے لوگوں کی, اور ایک اجتماعی نظم مسلمانوں کے فائنانس کا اور ان کی مالیات کا کیا جاتا ہے تاکہ غربا فقراء اور جن کے پاس ناٹ ہیوز ہیں, جن کے پاس کچھ نہیں ہے, ان کو کیسے مدد پہنچائی جائے. یہ کام ہو رہا ہے اور اس کے تحت تنظیم ہے. ہر بستی بستی میں ہم تنظیم کرتے ہیں, وہاں ایک نقیب مقرر کرتے ہیں, اس کے ذریعے ہمارے سرکلس تو ہم گاؤں گاؤں تک پہنچ جاتے ہیں اور وہاں کی جو ضرورت و مجبوری اور حالات ہیں اس کی اطلاع امیر شریعت کو ہو جاتی ہے. اسی طرح ہمارا ایک آرگن بھی ہے, نقیب وہ نکلتا ہے, اور مختلف کام ہیں جو ہو رہے ہیں. دارالقضا کا جہاں تعلق ہے, ابھی ہمارے پاس تقریباً 30 برانچز ہیں جو مختلف اضلاع میں کام کر رہی ہیں. بعض کو فیصلے کا اختیار ہے, بعض کو فیصلے کا اختیار نہیں, بعض صرف ہیئرنگ کر کے مثل ہمارے پاس مرکز کو بھیجتے ہیں, یہاں سے ہم فیصلے کرتے ہیں, اور جہاں فیصلے کا اختیار ہے ان کے خلاف اپیل آتی ہے ہمارے پاس. اگر کوئی فریق چاہے, پورا سسٹم ہے جو مقدمات کا اور نظام ہونا چاہیے, جو اسلامی نظام. میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ 100% لوگ بات مانتے ہیں. یہ ایک عجیب و غریب بات ہے, لیکن چونکہ وہاں پر کسی حکومت کے دباؤ سے نہیں بلکہ ایمان کے تقاضے سے لوگ مانتے ہیں, اور سماج ایسا ہو گیا ہے کہ وہ جب تک ہمارے شریعہ کا پھلواری شریف کا فیصلہ مہر نہیں ہوگی اس وقت کوئی بات نہیں مانے گا. کورٹ سے فیصلہ کرا کے لے آئی, جب بھی سماج اس کو تسلیم نہیں کرتا جب تک ہمارے شریعہ کا فیصلہ نہ ہو. کبھی ایک کا دکھ کا اتفاقاً اگر ایسا ہوتا بھی ہے تو ایسی لاجیکل مثلیں ہماری مرتب ہیں پوری جو ہونا چاہیے, جو انصاف کا ایک عام عقلی اصول ہے, کامن جسٹس کا یا نیچرل جسٹس کا, کہ کوئی بھی جج کے پاس اگر وہ معاملہ جائے تو وہ بھی اسی فیصلے تک پہنچنے پر مجبور ہے جو فیصلہ ہم نے کیا ہے.
اس لیے بہت بڑی کامیابی ہے. میں امید کرتا ہوں کہ تھوڑے دن تو محنت ہوگی، لیکن بامبے میں اور دوسری جگہوں پر اگر اس نظام کو قائم کیا گیا